اس ویڈیو کو لائک کریں، مزید معلومات کے لیے نیوز نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز نیٹ ورک کے ایک اور نئے ویڈیو میں خوش آمدید۔ 29 جولائی کو انڈین ریاست ہریانہ کے شہر امبالہ میں رافال جنگجو طیاروں کا پہنچنا متوقع ہے، اور ساتھ ہی انڈین ذرائع کے مطابق اس دوران انڈیا فرانس سے خطرناک ہیمر میزائل کا معاہدہ بھی کر رہا ہے۔ یہ معاہدہ انڈین فوج ایمرجنسی پاورز کے استعمال کے تحت کر رہی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ انڈیا 60 سے 70 کلومیٹر کے فاصلے تک مار کرنے والے ہیمر میزائلوں کو چین کے ساتھ جاری کشیدگی کے تناظر میں خرید رہا ہے۔ یاد رہے کہ فرانس نے اکتوبر 2018 میں پہلا رافال جنگی طیارہ فرانس میں ہی انڈیا کے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے حوالے کیا تھا۔ انڈیا کے خبرساں ادارے ANI نے سرکاری ذرائع سے کہا ہے کہ کم نوٹس کے باوجود فرانس ہمارے رافال جنگجو طیاروں کے لیے میزائل سپلائی کرنے کو تیار ہو گیا ہے۔ رافال کے 5 جنگجو طیاروں کی پہلی کھیپ 4 دن بعد 29 جولائی 2020 کو ہریانہ میں واقع فضائیہ کے امبالہ ہوائی اڈے پر اترے گی۔ ہیمر میزائل تیار کرنے والی کمپنی سفران الیکٹرانکس اینڈ ڈیفنس کے مطابق ہیمر میزائل دور سے ہی آسانی سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فضا سے زمین پر مار کرنے والے اس میزائل کا نشانہ بہت درست بتایا گیا ہے۔ کمپنی کا دعویٰ ہے کہ یہ سسٹم آسانی سے فٹ ہو جاتا ہے، گائیڈنس کٹ کے سہارے نشانہ لگ سکتا ہے اور کبھی جام نہیں ہوتا۔ میزائل کے آگے لگی گائیڈنس کٹ میں GPS، انفراریڈ اور لیزر جیسی ٹیکنالوجی فٹ ہوتی ہے۔ جو جنگجو رافال طیارے انڈیا نے فرانس سے خریدے ہیں، ان میں پہلے سے ہی فضا سے فضا میں مار کرنے والے میٹوائر یعنی دور تک مار کرنے والے میزائل نصب ہوتے ہیں۔ گزشتہ 50 برسوں میں انڈین فضائیہ کی طاقت میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ 250 کلو وزن سے شروع ہونے والا ہیمر میزائل رافال کے علاوہ میراج جنگجو طیاروں میں بھی فٹ ہو سکتا ہے۔ فرانس کے علاوہ ہیمر میزائل ایشیائی ممالک جیسے مصر، قطر وغیرہ کے پاس بھی ہیں۔ ماہرین کے مطابق ہیمر میزائل کسی بھی علاقے، مثال کے طور پر پہاڑی علاقوں تک میں موجود بنکرز کو تباہ کر سکتے ہیں۔ انڈیا نے پالیسی کے حوالے سے کئی فیصلے کیے ہیں جو چین کی جانب اشارہ کرتے ہیں، لیکن جنگ یا کسی حملے سے متعلق کوئی اشارہ انڈیا کی جانب سے آیا ہے، نہ ہی چین کی طرف سے۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو پتا ہے، دونوں ملک ماضی میں 2 جنگیں لڑ چکے ہیں۔ سن 1962 میں انڈیا اور چین کی جنگ میں انڈیا کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ انڈیا نے فرانس سے 36 جنگجو طیاروں کا معاہدہ تقریباً 60,000 کروڑ روپے میں کیا تھا۔ ان طیاروں کی صحیح قیمت کے بارے میں متعدد تنازعات بھارت میں کھڑے ہو چکے ہیں۔ یہ جنگجو طیارے فرانس کی کمپنی داسا نے بنائے ہیں اور اس کی خریداری پر کئی طرح کے سوال اٹھائے گئے ہیں۔ فرانس کے ساتھ انڈیا کا رافال طیاروں کی خریداری کا معاہدہ متنازع رہا ہے اور انڈیا کی حزب اختلاف مطالبہ کرتی رہی ہے کہ فرانسیسی طیاروں کی خریداری میں مبینہ طور پر اربوں ڈالر کی بدعنوانی پر وزیر اعظم نریندر مودی استعفیٰ دیں۔ رافال طیارے کا معاملہ انڈین سپریم کورٹ تک جا چکا ہے، لیکن وہاں بھی سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے معاہدے سے متعلق تمام باتیں سامنے نہیں آ سکیں۔ کانگریس کے سینئر رہنما منیش تیواری نے سوال کیا ہے کہ ہیمر کا معاہدہ رافال کے سودے کے وقت ہی کیوں نہیں کیا گیا۔ ایک ٹویٹ میں کانگریس رہنما نے پوچھا ہے کہ اس معاملے میں سستی قیمت پر ملنے والے اسپائڈر اور PVV ہتھیار کے بارے میں کیوں نہیں سوچا گیا؟ یہ انڈین فضائیہ کے پاس پہلے سے موجود ہیں۔ منیش تیواری نے سوال کیا ہے کہ کیا ہیمر کی قیمت ان سے زیادہ ہے؟ فرانس کی فوج کے پاس سن 2007 سے موجود ہیمر میزائل کا استعمال افغانستان اور لیبیا میں ہو چکا ہے۔ اسے بنانے والی کمپنی کا دعویٰ ہے کہ ماضی میں اس میزائل کا استعمال بہت کامیاب رہا ہے۔ دوستو، لیکن انڈیا فرانس سے کتنے ہیمر میزائل اور کس قیمت پر خرید رہا ہے، اس بارے میں ابھی کچھ واضح نہیں ہے۔ متعدد زبانوں میں شائع ہونے والے میگزین دی انڈین ٹوڈے میں تقریباً
तकरीबन 100 मिसाइलों के मुआहदे का जिक्र है। बीजेपी के सेक्रेटरी जनरल भूपेंद्र यादव ने कहा है कि जो लोग इंडिया से अपनी सरहद के दिफा की हिकमत अमली से मुतालिक सवाल कर रहे हैं, रफाल को हैमर मिसाइलों से लेस किया जा रहा है। दुश्मन अब बंकरों में भी नहीं छुप पाएंगे। बीजेपी की हुकूमत रफाल की कीमत पर सवालात को कौमी सलामती का मसला बनाने में कामयाब रही है। हालांकि जब 1980 की दहाई में बोफरो तोपें खरीदी गई थी, तब जिन लोगों ने इस मुआहदे पर सबसे ज्यादा शोर मचाया था, इनमें बीजेपी सबसे आगे थी। स्टॉकहोम इंटरनेशनल स्पेस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक अमेरिका और चीन के बाद इंडियन सिक्योरिटी पर खर्च करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है। गुज़िश्ता बरस के मुकाबले इंडिया के सिक्योरिटी बजट में 6.8% इजाफा हुआ है, जो गुज़िश्ता बरस 2019 में 71.1 अरब डॉलर था। लेकिन इंडिया का सिक्योरिटी से मुतालिक कोई भी मुआहदा शायद ही तनाज़ात से बच सका हो, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू के दौर का जीप मुआहदा हो, बोफर मामला हो या अब रफाल जंगी तैयारों का मामला। दोस्तों, न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया।